اگر جب محسوس تو پھر جب میرے پاکستانیوں آج تحریک کے فلسفی مرحلے کا آغاز میرے جان نشترا نے عمران خان سے مخاطب ہو کر کرا۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو نوجوان آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد زمان پارٹی بلیگانہ میں یہ ایک سال اپنی لیڈر کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہے تھے بیٹھے تھے جب جب عمران خان کی پیشی ہوتی تھی کہ فرنٹ پہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد پچھلے 3 دفعہ جو اسلام آباد کی کال دی گئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کھڑی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، گولیاں برس رہی ہے، کنٹینرز ہے، خندقیں کھودی گئی ہے، ایک حشر کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ نوجوان آپ کے لیے راستے کلیئر کرتے ہیں، آپ لوگ کے لیے راستے کلیئر کرتے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں 3 دفعہ انہوں نے 12 دعوت ہے اسلام آباد کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو آپ کے سامنے ہیں جو عمران خان کی نظریے سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں جلدی آپ سے اور نوجوانوں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرامن جنجہد میں آپشنز کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، گھر توڑے، ناحق ہزاروں کارکنوں کو جیل میں ڈالا، ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے غلط طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا، ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، ہمارے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اغوا کیا، تشدد کیا، ہمارے کارکنان کو شہید کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے جو پرامن پاکستانی ہیں انہوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا، اور کیا ہوا تھا؟ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، 1,000 کے قریب انتخابی نشان انہوں نے اعلان کر دیے تھے، امیدواروں کی تعداد چینے جا رہے تھے، مضبوط ترین جو امیدوار تھے ان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا، لیڈر جیل میں تھا، اس کی تصویر پر بھی پابندی تھی، اس کے باوجود لوگوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا۔ لیکن اتنے بے شرم ہے اپنی اقتدار کے لیے اور بغض میں انا کی وجہ سے، اس طرح پہلے بھی ملک دولت ہوا تھا، انہوں نے 180 سیٹوں والی جماعت سے الیکشن چھین کے اس پہ ڈھاکہ ڈال کے انہوں نے 17 سیٹوں والی حکومت بنائی۔ پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ پہلے ہی عدالت میں کنٹرول تھی عمران خان کے کیسز میں، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ ختم ہوتے ہیں، ججز خود فریاد کرتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ 10 سالہ لندن پلان کی تکمیل اور طاقت کی ہے، 10 سال پلان کی جو خواہش ہے، جو کوشش ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ خونی آئینی ترمیم پھر جعلی پارلیمنٹ سے پاس کرنا پڑا، اور انہوں نے ججز جاتے بٹھا دیے جو ملٹری خونی ترمیم انہوں نے کیا۔ تو انصاف کا آپشن بھی آپ سے چل گیا۔ پھر آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرو، آپ آواز اٹھاؤ، آواز اٹھانے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جو پاکستانی بچور نکلے تو ریڈ زون جیسے علاقے میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے سنائپر سے گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، معصوم نہتے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ شہداء کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو لاپتہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو لاپتہ کیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی ٹارچر کیا۔ پھر اس کے بعد لاشوں پر بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کہ یہ ووٹ بھی نہیں مانتے، جمہوریت بھی ختم، انسانی حقوق بھی ختم، آئین بھی پامال، پارلیمنٹ بھی پامال، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ہم خاموش ہو جائیں، اپنی آواز نہ اٹھائیں؟ کیا ہم اس تحریک کو ختم کر رہے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم عمران خان جو جیل میں اس ملک کی عقیدت آزادی کے لیے ہے، جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کو ہم بھوکے کہ وہ ساری زندگی جیل میں ہوں گے؟ ہم بشرا بی اور کارکنان جو ہزاروں ہمارے جیلوں میں ہیں ان کو کیا ہم بھول جائیں؟ جو ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے سامنے سے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، ان کو بھی ہم بھول جائیں؟ کیا ہم جو پاکستان ہے، کیا ہم مان جائیں ہم سارے پاکستانی کہ ایک بادشاہ سلامت ہے
اور یہ باقی ان کی رعایا مزار ہیں سارے، اور پاکستان ان کی جاگیر ہے، کیا ہم یہ مان جائیں؟ تو میرے پاکستانیوں، جب میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو عمران خان کا جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی، انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question, and my belief is لا الہ الا اللہ. تو میرے پاکستانیوں، ہمارا لا الہ الا اللہ کا ہے. We will fight. ہم لڑیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو دل کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈلنی ہے، ابھی تو دیکھ لیں مجھ پر جنوں کا برق طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے. میرے پاکستانیوں، اب میں آتا ہوں لایا عمل پہ. سب سن لیں، غور سے سن لیں. پہلی چیز یہ، اچھا اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. خان صاحب کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ہماری یہ تحریک رسائی کے لیے نہیں ہے، رہائی کے لیے ہے، آئین کی بحالی کے لیے ہے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس لیے سب سے پہلے میں اس کے بعد کروں گا بشرا کی جو ملاقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. بشرا بیوی کی ملاقات کی پابندی ہے، لیکن خان صاحب کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. تو میں منتخب اراکین اسمبلی جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان سے اپنی طرف سے اور اپنے کارکنوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم